السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین و حضرات، آج ڈبیٹ ایٹ 8 میں میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن کنڈی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق سیکٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ کوئی اور نہیں لگایا تو غالباً کنڈی صاحب ہی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، وہاں کی سیکیورٹی صورتحال، سیاسی صورتحال، ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی کنڈی صاحب سے۔ کنڈی صاحب، آغاز میں تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں کدھر رہائش پذیر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ کا گھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب گورنر بن جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کو ایک گھر الاٹ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، گورنر ہاؤس کوئی انیکسی وغیرہ ہوتی ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس میں کوئی ایک اسپیسیفک پورشن ہے جہاں پہ گورنر نے رہنا ہوتا ہے۔ آپ وہاں سنا ہے کہ نہیں رہ رہے؟ میں نہیں رہا، جو میں رہنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ سی ایم صاحب کی جو شام کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ کوئی پڑوسی شریف آدمی نہیں رہ سکتا۔ نہیں، یہ بائی چوائس ہے آپ کو، آپ کے صوبے کی حکومت کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے، آپ یہ لڑائی نہیں مول لینا چاہتے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، یعنی کہ کوئی شخص کیسے سوچ سکتا ہے آپ خیبر پختونخوا کے چیف گورنر ہیں اور آپ کے پی ہاؤس میں نہیں رہ رہے؟ جو آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں، میں ایڈونچر جو ہے نا میرا ہابی ہے، مجھے ایسے چیزوں کی شوق ہے، کوئی ایڈونچر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آفیشیل ایسی چیز نہیں ہے، نہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، میری اپنی چوائس ہے، جب میں جانا چاہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، اگر آپ جانا چاہیں تو یہ آپ نے اپنی چوائس سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے، اس کی وجہ اتنی قدورتیں ہیں، اتنی نفرتیں ہیں کہ آپ نے دیکھا کبھی گورنر انیکسی اور سی ایم انیکسی؟ میں جانے کا اتفاق تو ہوا ہے، دونوں آپ گئے، آپ کے بڑے قریبی دوست وہاں پہ ہوتے ہیں، تو کتنے قریب ہیں؟ جی، تو جو ایکٹیویٹیز دونوں جگہوں پہ ہوتی ہیں وہ تو شام کی پتہ چلتی ہیں۔ کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ یہ تو آپ کا کام ہے بتانا، میں تو اب نہیں بتا سکتا۔ آپ جب شام کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے جو حقائق ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ شام کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کوئی کرتے ہیں، سنجیدہ گفتگو کی طرف چلے جائیں، آپ چھوڑ دیں اس بات پہ، پرانی باتوں کو اور نئی باتوں کو۔ جو سی ایم، اپنے صوبے کے سی ایم سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کوئی اچھے نہیں ہے، کافی اچھے نہیں ہیں۔ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ خواب میں تو نہیں آتے آخری دفعہ، اور مجھے نہیں پتا کب یاد ہوئی۔ آپ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، اور آپ گورنر بننے کے بعد ایک بھی مرتبہ سی ایم خیبر پختونخوا سے نہیں ملے۔ میں کیوں جاؤں گا؟ اگر اس نے ملے تو اس کو آنا پڑے گا۔ گورنر کی ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، سی ایم ان کو مل جاتے ہیں، گورنر سی ایم کے پاس نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر پہ کال آن کرے؟ پروٹوکالز ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے کیا وہ ملنا نہیں چاہتے آپ سے؟ نہ ملے، مجھے بھی کوئی زیادہ شوق نہیں ہے۔ لیکن اگر وفاق کے نمائندے اور صوبائی حکومت کے نمائندے اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان لیزون نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو حکومت، کار سرکار، گورننس، یہ سب کچھ ٹھیک چل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل چل سکتا ہے، ہر کسی نے اپنے جوریسڈکشن میں کام کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں گورنر ہوں، میرے کیا اختیارات ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، ڈیفینیٹلی ان کو بھی پتہ ہوگا اپنے اس کا۔ میں نے جب اوتھ لیا تھا تو میں نے ایک پازیٹیو میسیج دینے کی کوشش کی تھی چند دن کے لیے، بٹ انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی یوتھیا ہوں یا پی ٹی آئی کا ایم پی اے، میں نے یا منسٹر ہوں جو ان کی مطلب ہے کہ نیچے لگ گیا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کچھ جو ان کی عادتیں اس طریقے سے انہیں بیان شروع کر دیے۔ پھر ڈیفینیٹلی جب آپ سوال کریں تو آپ کو پھر جواب بھی سننا پڑے گا، اور پھر کاؤنٹر کویشچن بھی ہوتا ہے، سپلیمنٹری کویشچن بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو پھر نہیں، وہ درمیان میں ہو تو وہ یہ بھی کہتے رہے، وہ کہتے ہیں میرا کزن ہے، میرے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری بھی ہے آپ کی، تو بڑی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی۔ تصاویر نہیں، ایک تصویر کہیں غلطی سے ہم شکار پہ ایک دفعہ چلے گئے تھے، تو وہ 2013 کی تصویر تھی۔ 2013 اور 2024 میں بڑا فرق ہے۔ 13 سے 24 تک حالات اب اتنے خراب ہو گئے ہیں 2013 سے 24 تک وہ سفر ہے جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، اور اب وہ یونیورسٹی کی زمین بیچنے پہ آ گئے، تو ایسی سفر ہے۔ تو اب صوبے میں صورتحال جو ہے وہ حکومت، آپ کے پی کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس کی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایویلویٹ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ ان کے اپوننٹ ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے وزیر نے نہیں، آپ ایونٹس کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات کریں، سیاسی بیان سے ہٹ کر بات کریں تو میں صرف ایک ون لائن اس پہ ہے کہ ان کے اپنے ایک صوبائی وزیر ہیں شکیل صاحب، انہوں نے پچھلے پریس کانفرنس کی،
ان کے اپنے ترجمان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں فرمان سنایا کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ پریس کانفرنس پریس کلب میں کریں گے. انہیں چارج شیٹ کس کو کیا؟ اپنی حکومت کو کیا نا, اپنے وزراء اپنے ہی اس کو سیکٹریوں کو ان کو کیا. تو اگر آپ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہے. نہیں, آپ ان کی کابینہ کے بندے کو چھوڑ دیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گورنر خیبر پختونخوا, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کی دیکھیں پرفارمنس؟ وہ اس پہ ایویلویشن بھی آتا ہوں, لیکن اب میں کیوں چھوڑ دوں؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے اپنے ترجمان کر, وہ غلط ہے یا تو بولتے غلط ہے یا جھوٹ ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کا کیا رائے ہے اس حکومت کے بارے میں؟ میری حکومت کے متعلق یہ رہا ہے کہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. پہلی بات تو ہے کہ 2013 میں ہم نے ایک پرامن خیبر پختونخوا ان کے حوالے کیا تھا. آج بدامن خیبر پختونخوا ان کے ساتھ ہے. آج 10 سال میں یہ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں. آپ نے پیسہ کہاں پہ کیا جو خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ دوسری بات یہ, سوری نہیں اب مجھے جواب مکمل کرنا ہے. مجھے یہ صرف پہلی بات پہ جو آپ نے نہیں میں پرامن کی بات کی تھی اس کے اوپر ذرا مجھے یہ بتا یار, دیں. مجھے جواب چلیں آپ کمپلیٹ کر لیجیے. تھوڑا سا گزارا کر لو, تھوڑی چائے پی لو, ٹھیک. دیکھیں 34 یونیورسٹی میں سے 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. 15 سال ہو گئے, کوئی انٹرنیشنل کرکٹ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی. فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی, انٹرنیشنل چھوڑے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی 15 سال سے. ہمارے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں. ہمارے جو یونیورسٹیوں میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ ایمرجنسی لگا رہے ہیں, 3 ارب روپے رکھے گئے تھے, جہاں پر سندھ نے 32 ارب روپے رکھے ہیں سالانہ. انہوں نے 34 یونیورسٹیوں کے لیے 3 ارب رکھے ہیں. بلوچستان نے 5 رکھے ہیں, پنجاب نے 7 رکھے ہیں. پچھلے سال بھی آپ نے 3 ارب رکھے, اس سال بھی آپ نے 3 ارب رکھے ہیں. تو یہ تو ان کی چیزیں ہیں. وہاں پر تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کو شکیل صاحب نے انڈورس کیا. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے دوسری طریقے سے کیا. میں نے کہا وہ نرخ نامے لگے ہوئے ہیں, جس نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں اس کا اپنا نرخ ہے, بھرتی کا اپنا نرخ ہے, سارے نرخ نامے لگے ہوئے ہیں. پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں, خود آواز سے ہو رہا ہے, پیسے سے ہو رہا ہے, تو باقی سے ہو رہا ہے. تو آپ ایز اے گورنر آپ کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ اگر آپ کے ناک کے نیچے آپ وفاق کے نمائندے ہیں, اگر پیسے دے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, وہ جو پریروگیٹو ہے وہ جو ہے وہ سی ایم کا ہے اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پرامن خیبر پختونخوا کی بات کی تھی, آپ مجھے بتائیں جو بندوں میں ایونٹ ہوا, جو پاڑا چنار میں ایونٹ ہوا, اس پہ صوبائی حکومت کا کیا مطلب ہے کہ اس میں پرفارمنس تھی؟ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا. میں کئی عرصے سے لگا تھا کہ آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں, آپ ان کے ہمارا صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائیں, آپ سیشن آپ بلائیں, اپنا کابینہ کا اجلاس اسی لا اینڈ آرڈر پہ بلائیں, تو ٹچ سے مس نہیں ہوئی. اپیکس کمیٹی میرے خیال میں ان کو پریشر آیا کہ آپ اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائے. بنو کا جرگہ یہ خود نہیں گئے, پہلے ان کو بلایا, جیسے ان کا وزیر ہے کہ ادھر آئیں, فاتح خانی بھی گھر ادھر ہی کرنی ہے وہ ساری. پھر اس کے بعد گئے پاڑا چنار میں, کون گیا آج تک؟ گئے نہیں گئے. ادھر سے بعد 40-50 بندے شہید ہو گئے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے. پاڑا چنار میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے ایگزیکٹلی, وہاں پر کیا ہوا, اور صوبائی حکومت کا کیا اس میں آپ کے خیال میں ناکامی ہے؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاڑا چنار میں سب کچھ جو ہوا صوبائی حکومت کی جو ہے وہ ناکامی اور غفلت سے ہوا. وہاں پر جو مین ایشو ہے وہاں پر ہے ڈسٹریبیوشن آف لینڈ آف ٹرائبل جو قومیں ہیں. وہاں پر جو قومیں ہیں ان کی جو مرجر کے بعد ان کی جو ڈسٹریبیوشن آف لینڈ جو ہے وہ جو قوموں کی جو زمینوں کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی. پروونشل حکومت جو ہے اس وقت تک انہوں نے نہیں کی. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی زمینوں پہ لڑائی ہوئی ہے, اس کو پھر ہم شیعہ سنی کہہ دیتے ہیں, اس کو پھر ہم کیا طالبان آ گئے ہیں. پاکستان میں جو مرتے پہلے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کہ سنی ہے, کچھ تو ہوگا نا, یا سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا, ڈال دیتے اسی کھاتے میں. دیکھیے آپ پہلے پتہ کریں کہ یہ کیا ایشو کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ انفارچونیٹلی 3-4 دن تو بالکل آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, میڈیا نے چوں نہیں کر رہے تھے, کچھ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا تو ہو رہا ہے. لیکن بات یہ بھی جو ہے آپ کو قوم کو دکھانے کی چیز کیا ہے. اب یہ وہ زمانے چلے گئے کہ آپ بلیک آؤٹ کریں گے, سوشل میڈیا بلیک آؤٹ نہیں کریں گے. تو کیا وہاں پہ افغانستان کے بارڈر سے انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے, ہوئی ہے. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی, ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے لوگ یہاں پر آباد کیے تھے, جو پی ٹی آئی کے پچھلے دور میں آئے تھے, ان کو آپ نے آباد کیا تھا, آپ نے کہا تھے پرامن ہوں گے, آج انہیں ہتھیار اٹھائے, تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کس کا گریبان پکڑیں؟ اس ساری صورتحال میں چین پاکستان کا ایک ہمسایہ قریبی ترین ملک ہے, اس کے وزیر یہاں پر بیٹھ کر 2 باتیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, سرمایہ کاری آنی ہے, معیشت چلنی ہے, تو ایک سیاسی استحکام اور دوسرا سیکیورٹی صورتحال. سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے, مجھے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بتائیں. آپریشن عزم استحکام یا حکمت عملی عزم استحکام, اس کی بات ہوئی,
اور اس پر چیف منسٹر کا موقف بعد میں جو سامنے آیا، اور اب پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اس آپریشن یا حکمت عملی کے حوالے سے، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آپ اس پروونس سے ہیں، اس کی نیڈز کو سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ صاحب، آپ کی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپریشن عزم استحکام شروع ہو گیا، ایسی کوئی بات تھی؟ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع تھا، اس کے بعد اعلامیہ آیا تھا اس کا، آیا تھا نا؟ تو جب اعلامیہ آیا تھا تو میں نے سوال کیا کہ اگر میرے صوبائی چیف ایگزیکٹو صوبے کے بیٹھے ہیں، کیا مینڈیٹ لے کے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا تھا، صوبائی اسمبلی کو؟ کیا اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا؟ اعلامیہ جب آیا تو اگر آپ نے اس پہ ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا یا واک آؤٹ نہیں کیا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ ایگریڈ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں تھا، وہاں پر یہ ڈسکس ہوا تھا، ایک یہ کوئی جنرلی ڈسکس یہ کوئی ہوا پی ٹی آئی تھا۔ کی میٹنگ تھی کہ ادھر یہ ڈسکس ہوا تھا، باہر گیا کہ نہیں یہ تو نہیں تھا، یہ تھا؟ مطلب وہ کہتے ہیں اندر جو ہے وہ اندر سیب تھے اور باہر جو آ گئے تو وہ کینو بن گئے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، آن دا ریکارڈ کہی ہے، کیمروں کے سامنے کہی ہے۔ میں ان کو اعلامیہ کیا تھا پھر؟ اعلامیہ کو کیا تھا جب اعلامیہ بھی پھر تبدیل ہوا، اس کے اوپر اعلامیہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آئی پرائم منسٹر آفس سے کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ حکمت عملی ہے، یہ ویژن ہے۔ آپریشن جو ہمیں انفارمیشن دی وہ تھی، اس کے بعد حکمت عملی ہے یا واٹ ایور یو نیم اٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا کر اس کو جو ہے پھر ہماری پارٹی کے لوگوں کی بہت سی ریزرویشنز تھی اس کے اوپر، اپنا آپریشن کے اوپر۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پشاور آئے تھے، ہمارے وہاں پر پارٹی کے نمائندے پارلیمنٹیرینز ان سے ملے تھے، انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا۔ میں اے این پی کی ڈیلیگیشن، اے این پی کے آفس گیا تو ان کی جو صوبائی صدر تھے اور باقی ان کی تنظیم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی ریزرویشن شو کی تھیں اس کے حوالے سے۔ تو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اے پی سی اس پہ بلائیں تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوں۔ تو وہ اے پی سی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی نہیں ہوئی، میں نے اسی بھی میٹنگ ہماری میں کہا اس پہ آپ کو جلد اس سے کے اوپر جلد۔ تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم بھی اس میں شرکت کے لیے اب دیکھیں، اگر پی ٹی آئی یا میں یا آپ جو بھی ہے نام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں امن چاہیے اس صوبے میں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، جس کے پاس جو حل ہے امن کا۔ ہماری 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس صوبے میں امن ہو۔ جو صوبہ 2013 میں ہم نے ان کے حوالے کیا تھا پرامن، ہمیں وہ پرامن صوبہ چاہیے۔ آپ دیکھیں اس صوبے میں وفاقی اگر آپ حکومت نے تو اس کے اوپر پالیسی کا اعلان کر دیا نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2022 میں جو طے ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس کے حوالے سے 14 نکات ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اگر صوبائی حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ اپنے سیاسی جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، تو کیا بنو کی صورتحال ہے، قرم کی ہے، ادروائز افغانستان کے ساتھ ایک ریسٹو بارڈر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، سی پیک کے معاملات، وہاں پر ٹارگیٹنگ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، تو صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، میں تو جلسوں کی بات پہ اگری نہیں کرتا نا۔ جب یہ اندر کمرے میں بیٹھے تھے میٹنگ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے بھی تو اپنی نوکری کرنی ہوتی ہے، پارٹی کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ آپ گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جو بھی ان کے نمائندے جو بھی آتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کوئی ڈسینڈنگ نوٹ ہوا یا کوئی واک آؤٹ ہو یا کوئی جو چیز ہوتی ہے اندر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے؟ ہمیں تو وہی نظر آتا ہے نا جو وہ باہر آ کر کیمرے پہ بات کرتے ہیں، اس میں وہ بات وہ نہیں کرتے جو اندر بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں، اندر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں، کبڈی ہو رہی ہوتی ہے۔ اندر بات مختلف ہوتی ہے، باہر آ کر بالکل مختلف ہوتی ہے، 100% مختلف ہوتی ہے۔ پھر کوئی مسئلے مسائل ہوں تو محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو لیزون ہے گنڈا پور صاحب کا، وہ انہوں نے گزشتہ غالباً 2-3 دن پہلے یہ بات بھی کہی کہ میں اڈیالہ بھی ملتا ہوں، خان صاحب سے بھی ملتا ہوں، اور اس کے بعد بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ محسن نقوی صاحب کا تذکرہ ہے یا کسی اور سے بھی ہو رہی ہے؟ ہمیشہ ہوتی ہیں ان کی محسن نقوی صاحب۔ اس لڑائی کا حل آپ کے خیال میں، یہ جو اس وقت ایک صوبے کی حکومت ہے، وہ وفاق، گورنر، آپ کہیں پر کوئی ایک پیج پر نہیں ہے، اس سے تو حالات خراب سے خراب تر ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں دونوں کی ذمہ داری، اگر آپ نہیں چاہتے کہ حالات ٹھیک ہوں تو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں نے حالات نہیں ٹھیک کرتے، کیسے؟ آپ مجھے مرکز سے بتائیں، آپ مرکز سے اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کیا دیکھیں، آپ کو مرکز سے چیزیں مانگنی ہے، اپنی دلیل اور دلائل سے مانگنی ہے۔ آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے مسئلے کا حل بتانا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے اس کا یہ حل ہے۔ اگر آپ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بدماشی سے کہ تمہارا باپ بھی یہ کرے گا، تو کیا ملنا ہے؟ آج یہ پوزیشن کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، بدماشی سے پیسے اور بھیک نہیں مانگی جاتی۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا حق ہے، ہم بجلی دیتے ہیں، ہم اتنی دیتے ہیں، جب عمران خان، آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اس عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو یہ حق نہیں بنتا تھا اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اس وقت کیوں گونگے اور بہرے بن گئے تھے؟ کیونکہ اپنی نوکری عزیز تھی، ایسے نوکری میں نکالنا تھے۔ کبھی آپ نے سنا تھا عمران خان کے دور میں؟ آپ نے سنے؟ آپ بھی تو میڈیا میں تھے، میں شاید نہ سنا ہوں۔ کوئی سنا تھا آپ نے کسی سے؟ نہیں، اس وقت تو ظاہر ہے مرکزی حکومت، صوبائی حکومت ایک سیاسی جماعت کی ہے۔ آپ تو اسیسمنٹ کرتے ہیں نا، آپ کے پاس اپنے ہوتے ہیں، آپ کے جو ریسرچرز ہوتے ہیں،
درست سے نکال لیں نا کہ عمران خان کے دور میں خیر خواہ کو کتنے پیسے ملے ہیں, زرداری صاحب کے دور میں کتنے ملے ہیں, میاں صاحب کے دور میں کتنے ملے ہیں, شہباز شریف کے صاحب کا تو ابھی دور شروع ہے. تو آپ تینوں ادوار کے نکال لیں. جب شہباز شریف کا دور جو ہے وہ 2022 سے شروع ہوا تھا. دیکھیں آپ یہ نکالیں گے جو ہمارا 7واں NSC ایوارڈ ہوا, ٹھیک ہے, 2008-9 میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت آئی, اس کے بعد PTI کی حکومت آئی. آپ تینوں کے نکال لیں, اسسمنٹ نکال لیں کہ کس دور میں کتنے پیسے خیبر پختونخوا کو ملے, جواب آپ کو مل جائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسے اب مل رہے ہیں خیبر پختونخوا؟ نہیں, زرداری صاحب کے دور میں ملے تھے. زرداری صاحب کے دور میں ملے تھے, اور خان صاحب کے دور میں کم, اور اب اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ؟ ابھی تو شروع ہے, ابھی تو آپ 3 مہینے میں بولیں کہ مجھے دیکھیں, جب ابھی بجٹ آیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی PSDP کے ہم پروجیکٹس ہیں مین, ہم اس کو کریں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کے ٹیم کا جو جس میں منسٹر صاحب ہیں, ابھی وسائل کے یا چیئرمین وابڑا ہیں, ان کا بہت زیادہ مشہور, انہوں نے ایک ہمارا ایک پروجیکٹ تھا چشمہ ریڈ بینک کینال کا, وہ دیا. ایک ہمارا چاکدرا تیمرگرا چترال لوور دیر اپر دیر اور چترال روڈ دیا. اس کے بعد PSDP میں ہمارا ذکر ہی نہیں تھا. اگر یہ پروجیکٹ دیتے تو کچھ ہوتا نا. سندھ کے بلوچستان کی یہاں پہ پوری ٹیمیں بیٹھی ہوئی تھی اور روزانہ مل رہے تھے, PND میں بھی, باقی آگے پیچھے کیا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, انہوں نے پروجیکٹ دلوائے. یہ کتنے دفعہ ملے؟ یہ تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور ڈائلاگ میں تھے کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے, نہیں ہوا تو کیا ہو گیا ابھی؟ صحیح. اب آپ وفاق کے نمائندے ہیں, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, فیڈریٹنگ یونٹ, سیاسی لڑائی جتنی بھی رہی, ایسا نہیں ہوا کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال یا تاثر سامنے آ رہا ہو. ایسا کیوں ہے کہ اس وقت پنجاب کے ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے MNAs وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں سیف نہیں ہیں, وہ آپ کے صوبے میں آ جاتے ہیں؟ میں بہت سارے PTI کے MNAs کا بتا سکتا ہوں جو اپنے صوبے میں محفوظ تصور نہیں کرتے, خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں. یہ لڑائی کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھ. دیکھیں, لا اینڈ آرڈر ٹاپ پرائرٹی ہر کسی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ پنجاب کو ایک پورا من نہیں ہونا چاہیے, پنجاب کو پورا من ہونا چاہیے, خیبر پختونخوا کو پورا من ہونا چاہیے. نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں چوروں ڈاکوؤں سے, لٹیروں قاتلوں سے خطرہ نہیں, ہمیں یہاں کی حکومت سے خطرہ ہے. وہ اس کے لیے بچ کے آتے ہیں خیبر پختونخوا. ہاں, اگر ان کو میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں CM ہاؤس میں اگر آپ کو NSC مل جائے, کمرہ مل جائے, تو آپ کیوں اپنے گھر میں رہنا پسند کریں گے؟ سرکاری کھانے پینے بھی ملتے رہیں. لیکن وہ بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ہر صوبہ جو ہے ایک پورا من ہونا چاہیے. آپ خیبر پختونخوا کے خاص کر جنوبی اضلاع کے اور باقی علاقوں کی صورتحال دیکھ لیں, آپ بولیں گے پنجاب جنت ہے اس وقت بھی. پنجاب میں اگر صورتحال خراب ہے, پنجاب حکومت کی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کا جو ہے کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے. میں نہیں کہوں گا کہ مطلب ہے کہ پنجاب کے حالات خراب ہوں اور KP کے ٹھیک ہوں. پورا پاکستان ہمارا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوں اور پورا منصوبہ, اور اس کے لیے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو آپ اس وقت بنیادی طور پر جو PTI کی حکومت ہے, صوبائی حکومت, اس کے کسی بھی مطالبے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. خاص طور پر بجلی والے معاملے پہ مجھے بتائیں کہ وہ جو شکوہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پروڈیوس ہم کرتے ہیں, ہم اتنی پروڈیوس کرتے ہیں, ہمیں اتنی لوڈ شیڈنگ کا سامنا اور بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں. آپ اس مطالبے کو تو کم از کم جینون سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا حل ہے. بیٹھ جائیں وفاق کے ساتھ, میں ان کو سپورٹ کروں گا. صبح بیٹھ جائے, ہمارے 3 ڈسکوز ہیں, پیسکو, ٹیسکو اور 1000 کا ہیسکو ہے, ٹھیک ہے, تینوں ڈسکوز یہ لے لیں اور خود رن کریں, 24 گھنٹے بجلی دیں اور بل بھی خود وصول کریں. جو بقایا جات ہیں اس پہ وفاق کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے, بات کی چیز کی جاتی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق نے ہمارے فار ایگزامپل اتنے پیسے دینے, اس میں ہم بات چیت کر لیں گے, آپ نے اتنے پیسے دیں, اس میں سے ہماری بجلی کے پیسے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کاٹ لیں, یہ کاٹ لیں, جو ہمارا بنتا ہے ہمیں دے دیں یا ہم نے دینے, جو بھی ہے, اور فیصلہ صوبہ لے لے کنٹرول. صحیح. اس میں کوئی نقصان ہے؟ کونڈی صاحب مجھے اس میں کوئی غلط آئیڈیا ہے؟ آپ نے ابھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہے نا کہ آپ کا یہ آئیڈیا TV ٹاک شو یا میڈیا ٹاک تک ہے, یا یہ باقاعدہ ایک پروپوزل ہے جو پروپوزل ہے. میں صوبائی حکومت کو سپورٹ کروں گا اور یہ 24 گھنٹے لوگوں کو بجلی دے اور بل بھی خود وصول کریں. اگر اعتراضات ہیں نا صوبے اور مرکز کو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں, تو ایک صوبہ پکڑ لے, جب بھی ان کی مرضی ہے سوئچ آن آف. چلیں, آپ کی یہ گفتگو کا یہ والا حصہ میں سیو رکھتا ہوں. نیکسٹ ٹائم میرے پاس KP حکومت سے کوئی بھی شو میں ہوتا ہے تو میں آپ کے بڑے تعلقات ہیں, آج ہم ان سے جواب لے لیں گے. جواب نہ لے, یہ میں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں, آپ ان کو, میرا مشورہ ہے, ٹھیک ہے, مختلف مشورہ, آپ کا مشورہ بھی ہو سکتا دوسرے. اگر یہ ڈیبیٹ ہی ختم کر دیں نا. اب جب انہوں نے کہ محسن نقوی کے ساتھ CM نے پریس کانفرنس کی, اتنی بجلی ختم ہو گئی, اتنی ہوگی, ورنہ میں تربیلے کا سوئچ آف کر دوں گا. نہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, نہ تربیلے کا سوئچ آف ہوا.
صحیح، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا وقت جس وقت پاکستان میں ایک سیاسی، قانونی، آئینی محاذ کے اوپر، پھر معاشی محاذ کے اوپر ایک بحران دکھائی دیتا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہاں ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔